اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خیانت کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، امانت میں خیانت کرنے کو۔ لیکن یہاں جو قوت غور طلب ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ مفرد نہیں بلکہ امانات بصیغہ جمع استعمال فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ قسمیں اور بھی ہیں۔ جو واقعہ آیت کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا، خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں تھی۔ بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدے کی نشانی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسران ہیں جن کے ہاتھ میں عدل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرۂ حکومت میں اس کے مستحق افراد کو تلاش کریں۔ پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو ذمہ داری سپرد کر دی گئی کہ محض تعلق اور دوستی کے مد میں اس کو بٹھا دیا گیا جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ کوئی عہدہ اگر کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ یہ بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں ہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث مروی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے امانات بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ المجالس بالامانہ، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے المستشار مؤتمن، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو۔ اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا یہ امانت میں خیانت ہے۔ آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔ آگے پہلی آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ خطاب ہو رہا ہے امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے حکمرانوں کو اور قاضیوں کو کہ جب وہ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کیا کریں۔ اس جملے میں حق تعالیٰ نے حکمتم بین الناس فرمایا، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان برابر ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہم وطن، ہم رنگ، ہم زبان ہوں یا غیر۔ فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ غرض آیت کے پہلے جملے میں ادائے امانات کا حکم ہے، دوسرے جملے میں عدل و انصاف کا۔ ان میں ادائے امانت کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی روح سے اسے عہدے کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں۔ دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل، ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر اگر ارباب اقتدار دل سے چاہیں بھی کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدہ داران حکومت ہی کہ حکومت کے ہاتھ پیر ہیں۔ جب یہ خائن اور ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کوئی راستہ نہیں۔ اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو اور اس کے عہدوں کو بھی ایک امانت قرار دے کر پہلے تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنی چاہیے جو اس کا مالک ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دے دی جائے، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دی جائے، بلکہ عقل عام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کو پہنچائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی فقیر مل گیا اور وہ محتاج نظر آیا تو دوسرے کی امانت اس کو دے دی گئی۔ اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب ہوں، اور نہ صرف مناسب ہوں بلکہ موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے سب میں بہتر ہوں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو امانت ادا نہیں ہوئی بلکہ ایک طرح سے خیانت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن حکیم کے اس جملے نے اس عام غلطی کو بھی دور کر دیا جو اکثر ممالک کے نظاموں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیا ہے، اور اسی غلطی کی بنا پر یہ قانون بنانا پڑا کہ حکومت کے عہدے آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں، یعنی ہر صوبے کے لیے کچھ کوٹے مقرر ہیں، ایک صوبے کے کوٹے میں دوسرے صوبے کا آدمی نہیں رکھا جا سکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبے کا آدمی کتنا ہی غلط کار نااہل ہو اس کو اس لیے رکھا جائے گا کہ وہ کوٹے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں ہے بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جا سکتی، خواہ وہ کسی صوبے اور کسی خطے کے رہنے والے ہوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے اور صوبے پر حکومت کے لیے اسی علاقے کے آدمی کو ترجیح دی جائے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، جس علاقے میں آدمی انسان رہتا ہے وہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو ترجیح دی جائے کہ اس کو اس علاقے کی خدمت پر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے کام کی صلاحیت پر اور امانت و دیانت پر پورا اطمینان ہو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف اس وجہ سے رکھ دیا گیا کہ کوٹے میں آتا ہے اور دوسرا آدمی کوٹے میں نہیں آتا، اس واسطے باوجود قابل ہونے کے اس کو رد کر دیا جائے۔ اس طرح اس مختصر آیت میں ایک اسلامی ریاست کے دستور کے چند بنیادی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ان اللہ یامرکم سے شروع فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، دنیا کے حکمران سب اس کے مأمور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور حاکم جو ہے وہ اس کے نائب اور امین ہو کر فیصلے کریں گے اور اب کا ملک کا کاروبار چلائیں گے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو آبادی کے تناسب پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب اور امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حکام اور امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن، رنگ، زبان، یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کرے اور کسی بھی حالت میں انصاف کا دامن نہ چھوڑے اور رنگ و نسل کی بنا پر کوئی فیصلے نہ کرے۔